لاہور میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ لاہور میں مغرب سے صبح 7 بجے تک بار بار لوڈ شیڈنگ سے صارفین شدید اذیت میں مبتلا۔ بند روڈ، شاد باغ، چائنا اسکیم، گجرپورہ، مناوا اور کہنا سمیت متعدد علاقوں میں ہر گھنٹے بعد 1 گھنٹہ بجلی بند۔ گڑھی شاہو، راوی روڈ، فتح گڑھ، بادامی باغ، اچرا اور وحدت روڈ کے علاقوں میں بھی وولٹیج کے اتار چڑھاؤ کی شکایات۔ بجلی نہ ہونے سے صنعتی پہیہ رک گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر، بزنس کمیونٹی پریشان۔ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہنے کا خدشہ۔ بائیکر سبسڈی پروگرام کے لیے 6 ارب 60 کروڑ روپے کے فنڈز جاری۔ رجسٹریشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد اہل افراد کو براہ راست سبسڈی ملے گی۔ موٹر سائیکل سواروں کو 2000 روپے دیے جائیں گے۔ سبسڈی کے لیے مجموعی طور پر 24 ارب روپے کے فنڈز کی سمری ارسال کی گئی تھی۔ محکمہ خزانہ نے بائیکر سبسڈی پروگرام کے پہلے فیز کے فنڈز جاری کیے۔ حکومت نے 1 کروڑ 25 لاکھ بائیکرز کو سبسڈی دینے کا تخمینہ لگایا ہے۔ پاکستان نے اپنی سفارتی قوت سے تیسری عالمی جنگ کا سیز فائر کروا دیا۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان کا ایوان میں اظہار خیال، بولے پاکستان نے انسانیت کی بقا اور عالمی استحکام کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ دنیا کی تاریخ میں وہ کام کر دکھایا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پاکستان نے 45 سال بعد عالمی طاقتوں کو ایک میز پر بٹھا دیا۔ کسی امریکی صدر نے تاریخ میں اتنا نام کسی لیڈر کا نہیں لیا جتنا شہباز شریف کا لیا۔ ایران امریکہ اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان کا کردار۔ پنجاب اسمبلی میں سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے نوبل امن انعام کی سفارش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی غیر معمولی سفارتی مہارت کو ایوان نے بھرپور سراہا۔ پاکستانی قیادت کی دور اندیشی نے خطے کو ممکنہ تباہ کن تصادم سے محفوظ رکھا۔ قرارداد کا متن، پاکستان کو عالمی برادری میں قابل فخر مقام حاصل ہوا۔ ایوان کا اظہار خیال، پنجاب حکومت نے 3 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ سرفراز احمد کو ممبر پنجاب ریونیو اتھارٹی کے عہدے سے ہٹا دیا۔ سرفراز احمد باجپا کو SNGAD رپورٹ کرنے کا حکم۔ منیب الرحمان ممبر پنجاب ریونیو اتھارٹی تعینات۔ محمد الطاف بلوچ کی خدمات پنجاب ریونیو اتھارٹی کے سپرد۔ آج ہی پنجاب میں 7 پولیس افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ ROCCD لاہور آفتاب احمد پھلروان DPO قصور تعینات۔ محمد عیسیٰ خان DPO قصور کو سینٹرل پولیس رپورٹ کرنے کا حکم۔ وسیم ریاض SSP CCD فیصل آباد تعینات۔ محمد رضوان احمد کو SSP ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب لگا دیا گیا۔ جویریہ جمیل SSP اسپیشل برانچ راولپنڈی تعینات۔ محمد سلیم خٹک SSP VVIP سیکیورٹی راولپنڈی تعینات۔ زنیرہ اصفر کو SSP ڈسپلن راولپنڈی تعینات کر دیا گیا۔ پنجاب میں ریلوے ٹرانسپورٹ کے نئے عہد کا آغاز۔ پنجاب حکومت اور محکمہ ریلویز کے مابین MOU سائن کرنے کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پنجاب میں فاسٹ ٹرین اور 8 لوکل روٹس پر جدید ٹرین چلائی جائے گی۔ شاہدرہ سے ناروال 79 کلومیٹر، ناروال سے سیالکوٹ 62 کلومیٹر روٹ پر ٹرین چلے گی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا تھا ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ لاہور سے راولپنڈی 280 کلومیٹر طویل سفر 2.25 گھنٹے میں طے ہوگا۔ پنجاب حکومت کا فورینزک سائنس اتھارٹی میں ممبران کے اضافے کا فیصلہ۔ پنجاب فورینزک سائنس اتھارٹی کے ترمیمی بل 2026 پنجاب اسمبلی میں پیش۔ DG ایگریکلچر اور فوڈ اور چیئرمین IT بورڈ کو فورینزک سائنس اتھارٹی کا ممبر بنانے کی تجویز۔ ترمیمی بل متعلقہ کمیٹی کے حوالے۔ کمیٹی 2 ماہ میں رپورٹ ایوان نے پیش کرے گی۔ محکمہ داخلہ نے مجوزہ ترامیم کی تجویز دی۔ ترامیم سے محکموں کے درمیان ورکنگ بہتر ہوگی۔
واپڈا اور پاور کمپنیوں کے گریڈ 17 کے افسران کو مفت بجلی نہیں ملے گی۔ ہائی کورٹ نے فری بجلی یونٹس بحال کرنے کی تمام درخواستیں خارج کر دیں۔ فری بجلی یونٹس کوئی بنیادی یا قانونی حق نہیں ہے۔ مفت بجلی سروس سے متعلق ایک سہولت تھی جسے پالیسی کے تحت تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ درخواست گزار مفت بجلی کو کسی قانون یا رول کے تحت ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال وینس نے 14 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت کی 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں چلانے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس رواں ماہ 100 مئی میں 350 اور جون تک 264 الیکٹرو بسیں پنجاب پہنچ جائیں گی۔ سرکاری ملازمین کے لیے ای بائک پروجیکٹ کی بھی منظوری۔ پنجاب میں پہلی ای ٹیکسی اسکیم پر پیش رفت کی رپورٹ پیش۔ مئی میں 194 اور جون میں 208 ای ٹیکسیاں آئیں گی۔ متعلقہ حکام کی بریفنگ۔ لاہور میں نئے اور جدید ترین بس اسٹیشن کی تنصیب کا جائزہ لیا گیا۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال تونسا میں سرنجوں کے دوبارہ استعمال کا الزام بے بنیاد۔ بچوں کے لیے 10 سی سی کی سرنجیں استعمال نہیں کی جاتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر فوری طور پر محکمہ صحت کی ٹیم تونسا گئی۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نصیر کی پریس کانفرنس۔ پنجاب کی گڈ گورننس کی مثالیں دنیا دے رہی ہے۔ آج وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو پوری دنیا میں عزت دی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے رپورٹ شائع کی گئی۔ سرکاری ملازمین کا مطالبات کے حق میں سول سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج۔ مظاہرین نے مہنگائی کے پیش نظر تنخواہوں میں 50% اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ سرکاری ملازمین کا لیو انکیشمنٹ پینشن اور گریجویٹی بھی فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ آج سے پنجاب بھر میں 9ویں جماعت سالانہ امتحانات کا آغاز ہوگا۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام امتحانات میں 2,87,575 امیدوار شرکت کریں گے۔ 1,52,273 طالبات، 1,35,000 طلبہ شرکت کریں گے۔ 1,84,000 ریگولر اور 1,03,000 پرائیویٹ امیدوار شرکت کریں گے۔ پہلے روز 4 مضامین کا امتحان ہوگا۔ کامرس کالجز میں اے آئی لیب سے قیام کا منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم۔ پنجاب کے 100 سے زائد کالجز میں اے آئی لیبس بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث منصوبہ عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ سابق کامرس کالجز کو جامعات کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ متعلقہ جامعات ان کالجز میں بزنس اور اسکل بیسڈ ڈگری پروگرام شروع کریں گی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نرسنگ کالج میں قواعد کی مبینہ خلاف ورزی۔ ایم فل نرسنگ طلبہ کو جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں دے دی گئیں۔ تعلیمی شیڈیول کے برعکس 3 روزہ چھٹیوں پر سوالات اٹھ گئے۔ قوانین کے مطابق ایم فل طلبہ کے لیے باقاعدہ روزانہ حاضری لازمی ہے۔ ڈین نرسنگ پروفیسر فائزہ بشیر کا کہنا ہے ٹرینی ڈاکٹرز اور ایم فل طلبہ کو 3 چھٹیاں نہیں دی جا سکتیں۔ سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد روکنے کے عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے کا معاملہ۔ چیئرمین پی ٹی اے اور ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ پی ٹی اے کے وکیل نے ابتدائی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی۔ اگر بنگلہ دیش میں سوشل میڈیا دفاتر موجود ہیں تو یہاں کیوں نہیں بن سکتے؟ عدالت کا استفسار۔ پی ٹی آئی کی شاہدرہ میں ورکرز کنونشن کی اجازت کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ 25 اپریل کو شاہدرہ میں ورکرز کنونشن کرنا ہے۔ درخواست گزار کا موقف، درخواست متعلقہ فورم پر رجوع کیے بغیر دائر کی گئی۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراض پر وکیل درخواست گزار سے دلائل طلب کر لیے۔ جسٹس فاروق حیدر نے پیر کے روز تک سماعت ملتوی کر دی۔ بجلی چوری اور مبینہ مالی بدعنوانی کے الزام پر لیسکو ملازمین کے خلاف کارروائی۔ لیسکو علی پاک سب ڈویژن کے 4 ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔ لائن سپرنٹینڈنٹ بابر حسین اور لائن مین زین العابدین معطل۔ سپروائزر محمد سلیم اور میٹر ریڈر جبار الرحمان کو بھی معطل کر دیا گیا۔